اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور روزے کے صحیح ہونے کے شرائط میں ہیں والخلو من الحیض والنفاس، عورت خالی ہو خون حیض اور نفاس سے۔ صحیح نا، اس میں کوئی اختلاف نہیں مولا، چونکہ حالت حیض میں اور حالت نفاس میں روزہ صحیح اگر دن کے کسی بھی وقت میں کسی خاتون کو حیض آ جائے آخری دقائق میں بھی کہ ابھی روزے کا وقت نہیں ہوا افطار کا، تو اس دن کا روزہ کیا ہو جائے گا، اس کا باطل ہو جائے گا اور اس دن کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ والسفر، اسی طرح سے آپ کس سے خالی ہو مولانا؟ سفر سے۔ کون سا سفر مولانا؟ کوئی بھی 2 کلومیٹر 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر کا نہیں، الموجب للقصر، جو سبب بنتا ہے نماز کے قصر کرنے کا۔ تو نماز قصر ہوگی تو روزہ بھی قصر۔ روزے کا قصر ہونے سے مراد کیا ہوتا ہے مولانا؟ روزہ نہیں ہوگا۔ فَيَجِبُ عَلَى كَثِيرِهِ، یعنی کثیر السفر، یجب علی کثیرہ یعنی کثیر السفر، جو کثیر السفر ہے اس پر روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ والعاصی بہ، اور جو سفر کس کے لیے کر رہا مولانا؟ گناہ کے لیے کر رہا۔ مثال کے طور پر وہ احمد آباد گیا ہے، احمد آباد 130 کلومیٹر ہے یہاں سے، لیکن وہ گیا کس کے مقصد سے مولانا؟ چوری کے مقصد سے، زنا کے مقصد سے۔ اس کی نماز قصر ہوگی کہ تمام؟ تمام، ہے نا، کیونکہ سفر سفر گناہ ہے اس کا۔ والعاصی بہ یعنی بالسفر مولانا، جو سفر کس لیے کر رہا ہو؟ گناہ کے لیے۔ وَنَحْوِهِمَا، یعنی اسی طرح سے اگر کوئی اور چیز ہے جیسے گناہ اور کثیر السفر کی طرح تب بھی۔ وَأَمَّا نَاوِي الْإِقَامَةَ عَشْرًا، لیکن جس نے نیت کی ہے 10 دن رکنے کی، رکنے کی، وَمَن مَضَى عَلَيْهِ 30 يَوْمًا، اور جس کے اوپر گزر جائے مولانا 30 دن۔ یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں کہ اگر کوئی کہیں سفر پہ گیا ہے اس کی نماز قصر ہے، صحیح ہے؟ مثال کے طور پر اس سے یہ امید تھی کہ 1 ہفتے میں میرا کام ہو جائے گا، 1 ہفتہ ہوتے ہوتے پھر یہ ہوا کہ مثال کے طور پر وہاں تعطیل ہو گئی، چھٹی ہو گئی، اب پتہ چلا 3 دن بعد کام، پھر گیا تو پتہ چلا سرور کام نہیں کر رہا، پھر گیا تو وکیل صاحب نہیں آئے، اگلے دن وکیل صاحب کے ساس مر گئے، ان کا 10واں 20واں 30واں ہو رہا، ایسے کر کر کے وہ قصر نماز پڑھتا رہے گا کتنے دن تک؟ 30 دن تک۔ 30 دن مکمل ہوں گے تو اس کے بعد اس کو چاہے ایک وقت کی نماز پڑھنی ہو، اسے کیا کرنی ہے؟ پوری نماز پڑھنی۔ اسی لیے کہا وَمَّا نَاوِي الْإِقَامَةَ عَشْرًا، یعنی جس نے نیت کی ہے 10 دن قیام کی، وَمَن مَضَى عَلَيْهِ 30 يَوْمًا مُتَرَدِّدًا، اور جس کے اوپر گزر جائے 30 دن تردد میں، ففی معنی المقیم، تو وہ کس کے معنی میں ہو جائے گا؟ مقیم کے معنی میں ہو جائے گا، اس کا حکم وہی حکم ہوگا جو ایک انسان مقیم کا ہوتا ہے۔
وَيُعْتَبَرُ فِي الصِّحَّةِ التَّمْيِيز، صحیح ہے، اور روزے کے صحیح ہونے میں شرط ہے تمیز کی. ہاں کیوں مولانا؟ کیونکہ روزہ ایک عبادت ہے نا. ہاں روزہ عبادت ہو، عبادت کس پر موقوف ہوتی ہے؟ نیت پر. اور نیت کس سے صادر ہوگی؟ ممیز سے کہ غیر ممیز سے؟ ممیز سے. وَيُعْتَبَرُ فِي الصِّحَّةِ التَّمْيِيز، اور روزے کے صحیح ہونے میں شرط ہوگی کس کی؟ ان لم یکن مکلفا، چاہے وہ مکلف نہ ہو لیکن ممیز ہونا چاہیے. یعنی اگر ابھی اس پر بلوغ نہیں ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، اب یہاں نوٹ لگایا مولانا، تمیز پہ نوٹ لگائیے. لکھیں یہ بحث ہے کہ جب بچہ نماز پڑھتا ہے، یہ بحث ہے کہ جب بچہ نماز پڑھتا ہے یہ بحث ہے کہ جب بچہ، تو آیا وہ عبادت ہے یا صورت عبادت ہے؟ آیا یہ عبادت ہے یا صورت عبادت ہے؟ جیسے اگر ایک کافر صف میں کھڑا ہو جائے، کیا لکھا؟ جیسے ایک کافر صف میں کھڑا ہو جائے تو وہ عبادت نہیں ہے. کیوں مولانا؟ اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ تم کیا کہتے ہو بنگو؟ ہم ہم بلکہ وہ صورت عبادت کہا جاتا ہے، بلکہ اسے صورت عبادت کہا جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بچہ جو ہے مولانا اگر عبادت کر رہا ہے تو عبادت کیا ہوگی؟ صورت عبادت. قبول ہے نہیں قبول ہے وہ ایک بحث. وَإِن لَّمْ يَكُن مُكَلَّفًا، چاہے وہ مکلف نہ ہو لیکن اس کا ممیز ہونا کیا ہے مولانا؟ روزے کے صحیح ہونے میں شرط ہے. سمجھ میں آیا؟ وَيُعْلَمُ مِنْهُ یعنی من المصنف، يعلم منه یعنی ہاں ان الصوم الممیز صحیح، کہ ممیز کا روزہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. ممیز کا روزہ کیا لکھا؟ صحیح ہوگا. فیکون شرعیا، تو وہ کیا ہوگا؟ شرعی ہوگا. روزہ صحیح ہے یعنی کیا ہے؟ شرعی ہے، یعنی شریعت کے اعتبار سے اس کا روزہ کیا ہو رہا ہے؟
सही। वबिही, यानी यही कौल आपने सर्रह फी दुरूस, सराहत के साथ बयान किया क्या किताब दुरूस में। सराहत के साथ बयान किया है किताब दुरूस में। वयुमकिनुल फर्क, और फर्क करना मुमकिन है किसके दरमियान मौलाना, सही और शरई के दरमियान। सही व शरई, और आगे नोट लगाएं, इसलिए कि सही अज्जा के तमाम होने पर दलालत करते हैं। सही अज्जा के तमाम होने पर दलालत करते हैं। लेकिन शरायत दलालत नहीं करते। लेकिन शरायत दलालत नहीं करते। बल्कि वो शरीयत के हुक्म के मुआफिक होते हैं। शरिया वही ना होगा मौलाना, बल्कि वो शरीयत के हुक्म के मुआफिक होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए मौलाना। बेअन्न सिहहत मिन अहकामिल वज़अ, किसी चीज का सही होना हुक्म वज़ई है। सही होना हुक्म वज़ई है। फला यक़्तज़ी शरइय्यत, फला यक़्तज़ी ने फला यस्तलज़िम शरइय्यत, उससे शरई लाजिम, शरई होना लाजिम नहीं आता है ना। सही होना एक अलग चीज है, शरई होना एक अलग चीज है। इसके आगे लिख लें मौलाना, फला यक़्तज़ी शरइय्या के आगे, इसलिए कि हुक्म वज़ई और हुक्म तकलीफी में कोई मुलाजिमा भी नहीं है। वल औला, और बेहतर है, कौनुहु यानी कौनुल फ़िअल सबी, कौनु फ़िअल सबी यानी सौमुल मुमय्यिज मौलाना, सही है ना। वही लिख लें भारत के एतबार से, सौमुल मुमय्यिज। तमरीनन, कैसे होगी वो, बेहतर है कि बच्चे का रोजा किस लिए हो, तमरीनन, तमरीन के लिए हो, ला शरईयन, न कि शरई, ताकि बच्चे को एक आदत डाली जा सके रोजा रखने की।
وَيُمْكِنُ مَعَهُ یعنی مع کون الفعل تمرینا، کون الفعل تمرینا، یعنی ضروری ہے کہ فعل کیا ہو، تمرینی ہو، اور جب تمرینی ہوگا الوصف بالصحت کا وعدہ کرنا، اس میں صحت کیا وصف پایا جائے گا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، یعنی وہ روزہ کیا ہوگا مولانا، صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، یہ حکم وضعی ہے. یہ حکم وضعی ہے. یہ حکم وضعی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں لکھیں مثلا اگر ایک بچہ شیشہ توڑ دے، مثلا ایک بچہ شیشہ توڑ دے، شیشہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اگر شیشہ توڑ دے تو وہ ٹوٹ جائے گا، یہ حکم وضعی ہے نا. یہ حکم وضعی ہے. اب زمان ہے یا نہیں، اب زمان ہے یا نہیں، یہ حکم شرعی ہے. یہ حکم جو جاری نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے. وجوب کے لیے بلوغ کی شرط ہے یا نہیں ہے؟ اب یہاں آگے مولانا آگے خلافا لبعضهم لبعض الفقہاء، کچھ فقہا کے برخلاف، حیث نفل امرین، کہ انہوں نے دونوں باتوں کی نفی کی ہے. دونوں باتوں میں کس کی مولانا؟ مطلوبیت اور شرعیت، یعنی تمرین اور شرعی ہونا اس کا. سمجھ میں آئی بات؟ دونوں باتوں کی کیا کی ہے؟ نفی کی ہے. یعنی کون الصوم شرعیا او صحیحا، واضح لفظوں میں لکھنا ہے تو کہ روزہ صحیح ہے اور شرعی ہے. دونوں کی نفی کی ہے کچھ فقہا نے، نہ اسے صحیح مانا ہے نہ شرعی مانا ہے. یہ بھی ایک رائے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ واما المجنون، یہاں سے کل ہے انشاءاللہ.
والحمد للہ رب العالمین.